السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، ایک جملہ جو ہے وہ کچھ دن سے میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ جس ملک میں چینی چوری ہوتی ہے اس کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جس ملک میں چینی کا بحران ہوتا ہے اس کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہ کہا کرتی تھی ہماری موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ آج جو ہے چینی بحران ہے ملک میں۔ رمضان المبارک میں جو چینی 130 روپے کلو تھی، آج وہ 200 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ بحران جو ہے یہ کوئی قدرتی بحران نہیں ہے، یہ مصنوعی بحران ہے، یہ پیدا کردہ بحران ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام بے شمار انویسٹیگیٹو سٹوریاں بریک کی، اور جیو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، میری مراد ہے رئیس انصاری صاحب سے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ جس ملک کا جو ہے وہ جہاں پہ چینی چوری ہوتی ہے اور جہاں پر چوری چکاری ہوتی ہے اس کا وزیر اعظم ذمہ دار ہوتا ہے، یہ کہا جاتا تھا، اور آج سر چینی کی چوری شروع ہو گئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کے ارد گرد چوری گھوم رہی ہے، اور یہ ان سے ریلیٹڈ ہی لوگ ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو بحران ختم ہو سکتا ہے، اور جب ملک میں بحران ہے تو ایکسپورٹ کی اجازت کیسے دے دی گی؟ ذرا پلیز سر۔ دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ جب ایوب خان کا دور آیا تھا سر تو اس وقت 25 پیسے چینی بڑی تھی اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اب یہ حال ہے کہ چینی جو فروری میں کہہ لیں کہ فروری رمضان سے پہلے 130 تھی، اور آج 6 ماہ کے اندر اندر اس وقت جو ہے وہ 200 روپے بک رہی۔ تو اب طوفان کیوں نہیں؟ صرف اب میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے۔ میں بڑی دیر سے اس پہ کام کر رہا تھا، اور میں ایک زیادہ کام اس وقت کیا کہ میں نے انصار عباسی صاحب ہمارے بڑے سینئر اور سیزن جرنلسٹ ہیں، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک خبر میں لکھا کہ شریف خاندان کی 3 ملیں۔ ایسا نہیں ہے، شریف خاندان کی 3 ملیں نہیں، اور اس وقت جتنی بھی ملیں ہیں اس میں زیادہ تر تمام سیاسی خاندانوں کی ملیں۔ اگر آپ شریف خاندان کی ملوں پہ آئیں تو اس وقت 1 2 3 8 ملیں شریف خاندان۔ سر تھوڑا سا کلیئر کر دوں، ویسے تو ہر خاندان اپنے آپ کو شریف کہتا ہے، ہماری مراد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف خاندان سے ہے، یہ وہ والا شریف خاندان۔ میں اس لیے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی 8 ملیں ہیں، ان کے پورے خاندان کی جو ان کے کزنز بھی ہیں ان کی ملا کے شوگر ملز۔ جی اچھا شوگر ملز۔ سر، اس میں یہ ایسے ہے کہ جب میاں شریف صاحب تھے حیات تھے تو اس وقت ان کے بھائیوں کے ان کے کاروبار ایک تھا، جوید شفیع، الیاس معراج، ان کے سب کے کاروبار تھے۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ کاروبار علیحدہ علیحدہ ہو گئے، لیکن ہیں تو وہ قریبی رشتہ دار۔ اب دیکھیں نا کہ کشمیر شوگر مل ہے، یہ نواز شریف کزن جو میں اس ڈیٹا کے مطابق بات کر رہا ہوں، سر یہ وہ ڈیٹا ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جس کو لسٹ پیش کی گئی، میں اس سے باہر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کشمیر شوگر ملا ہے، جاوید شفیع صاحب کی ان کے فرسٹ کزن ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا جاوید شفیع کی نواسی سے جنید جنید صفدر صفدر صاحب کی وہ انگیجمنٹ ہوئی۔ پھر عبداللہ شوگر ملا ہے، الیاس معراج ان کے فرسٹ کزن ہے اچھا، شریف خاندان کے۔ پھر اتفاق شوگر ملا ہے، یہ بھی جاوید شفیع صاحب زاہد شفیع صاحب کی ہے۔ رمضان شوگر ملا ہے، اس میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ حسیب وقاص، یہ حسیب الیاس معراج، یہ بھی ان کے کزن سارے۔ پھر چودھری شوگر مل، یہ یوسف عباس کا نام ہے، اس میں یہ شہباز شریف کے سگے بھتیجے ہیں، ان کے عباس شریف صاحب کے بیٹے ہیں۔ الیریبیا شوگر مل، یہ سلمان شہباز میں حمزہ شہباز ہیں۔ پھر ایک ہے اتحاد شوگر مل، یہ چودھری منیر صاحب کی ہے، جو سمدھی ہیں مریم نواز صاحب کی۔ ان چودھری شبیر ہیں، وہ ان کے جو چودھری منیر کے برادر نسبتی ہیں وہ چلاتے ہیں اس کو۔ تو یہ 8 اور ایسی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، یہ میں ایک کا نہیں کہہ رہا، جس طرح میں آپ کو یہ دوسری بتاتا چلوں آپ کو، جس طرح یہ زرداری صاحب کی کہی جاتی ہیں، اومنی گروپ کی، ان کی بھی آصف علی زرداری صاحب سے ریلیٹڈ جی ریلیٹڈ شوگر ملز؟ آپ پڑھ رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ان کی یہ چلاتے ہیں نا اومنی گروپ، جن کی ہے انور مجید صاحب نام آتا ہے، اس میں 1 2 3 4 5 6 7 6 ملیں ان کی ہیں۔ یہ کون کون سی ہیں سر؟ پھر اس میں سرکنڈ شوگر مل ہے، نوڈیرو ہے، اس میں انور مجید اس میں ہے مصطفیٰ ذوالکرنین مجید، نیو دادو ہے، ٹنڈوالا یار ہے، اس میں عبدالغنی مجید، اور باندی شوگر مل ہے انور مجید، چیمبر شوگر مل ہے عبدالغنی مجید۔ تو ایک وہ اس میں اور بھی فہمیدہ مرزا صاحب کا نام ہے مرزا شوگر مل میں، اور بھی ایسے ہیں جس میں سیاستدان ہیں، جن کی زیادہ تر سیاستدانوں کی ہیں، یہ کوئی کم لوگ ہیں اس میں جو باہر سے ہیں۔
زیادہ سیاستدانوں کی ملے ہیں یہ. تو اس میں اب دیکھیں سب سے بڑا گروپ جو چینی کا سب سے زیادہ اگر فرض کریں تقریباً ملک میں پیدا ہوتی ہے 60 لاکھ ٹن کے قریب 58-60 لاکھ ٹن چینی سالانہ سر؟ سالانہ. اچھا ٹھیک اس ہے. میں سے جہانگیر ترین کی 3 ملیں ہیں، جے کے شوگر مل، JWD شوگر مل اور گلف شوگر مل. تو اس میں تقریباً 15-20% قریب تو صرف یہ پیدا کرتی ہیں 3 ملیں، اتنی بڑی ملیں. تو یہ سارے کا سارے وہ خاندان ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چینی کس طرح، میں آپ کو بتاؤں جب دور آیا تھا ایک تحریک انصاف کا، اس میں جب چینی مہنگی ہوئی تو جو آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ جو چینی مہنگی ہو وزیر اعظم چینی چور ہے، اور پھر جہانگیر ترین ان کے ساتھ تھا تحریک انصاف میں، انہوں نے کہا گیا چینی چور کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تو اگر چینی چور جہانگیر ترین اس وقت تھا تو اب تو جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی اپنی چینی کی ملیں ہیں نا. سر اس وقت تو عمران خان کی حکومت ہونے کے باوجود جہانگیر خان ترین اس حکومت کا حصہ بھی تھے، اور ایف آئی اے میں کیسز شروع ہو گئے تھے جب کو مونس لائی بھی تاریخیں بھگت رہے تھے. جہانگیر خان ترین پہ ایف آئی آر ہو جی گئی، جی جہانگیر خان ترین کی بیٹی پہ ایف آئی آر ہو گئی سر. بالکل ہوگی. تو اب کیا ہوا سر؟ یہ جو جیسے پہلے ہوتا ہے کہ جب آپ کی حکومت حکومت کے ساتھ ہوں تو انکوائری ختم، حکومت کے خلاف ہو تو انکوائری شروع. نہیں سر، تھوڑا سا کلیئر کر دیں عام آدمی کے لیے سر. میں ایک اور چیز، جی سر. آپ نے مونس صاحب کا نام، مونس الائی کی بھی اس میں ہے، ان کے فرنٹ مین ان کے فرنٹ مین ہے جو اس کو چلاتے، اس میں خسرو بختیار کے بھائی وغیرہ ہیں، یہ سارے اس میں وہ بھی شامل ہیں. ہے اور بھی سیاستدان، مطلب میں نے تو 3 بڑے خاندان ڈسکس کیے ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں. تو اس میں دیکھیں جہانگیر ترین کی جو اس وقت ایف آئی میں انکوائری شروع ہوئی تھی، جی. تو ہمیں لگا کہ اس وقت کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ سب سے بڑا چینی چور ہے. لیکن وہ ایک حد تک آئی، اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی. اب میں اس لیے ابھی اس انکوائری کا میرے پاس ڈیٹا ڈیٹیل نہیں ہے، کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے علم میں ہو، جی جو جی مجھے جس کی میں نے تحقیق کی ہو. تو سر، اب آپ نے سوری میں تھوڑا سا بتا دوں کہ گندم کا بھی بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ آپ نے بریک کیا تھا. آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس حوالے سے، اس پہ تو کسی کو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. سر آج نا تھوڑا سادہ لفظوں میں ہم سب سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنے والے ناظرین، کہ سر یہ کوئی جرم ہے چینی کا کاروبار کرنا؟ کہ اگر حکومت کی شریف خاندان کی 8 ملیں ہیں، زرداری سے خاندان سے ریلیٹڈ ملیں ہیں، مونسلائی سے ریلیٹڈ ملیں ہیں، جے کے ٹی کی ملیں ہیں، تو کیا وہ چینی بانٹنا شروع کر دیں؟ سر ان کا کیا قصور ہے، یہ سمجھائیں ہمیں. دیکھیے بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ میرا جس طرح میں اپنا نوکری کرتا ہوں، سر ایک جرنلسٹ ہوں، اس طرح سب کا کام کاروبار کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب نظر آنا شروع ہوئی کاروبار میں کام مسئلہ ہو رہا ہے، ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں سر، یہ چینی سارے کرتے ہیں، انہوں نے 4-5 ماہ پہلے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی کہ ملک میں چینی کا برانڈ پیدا ہو؟ میں اچھا، آپ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی؟ پہلے دی تھی نا آپ نے. جی بالکل ٹھیک ہے. اجازت کیوں دی؟ کیوں دی؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا، یہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ مل مالکان نے یہ کہا ہے کہ اگر چینی ایکسپورٹ کرنے دیں، چینی مہنگی نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے چینی مہنگی کی. لیکن میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، برا نہ منائے گا، یہ حکومت بھی برا نہ منائے. انہوں نے چینی مہنگی کی، یہی حکومت بیٹھی اور انہوں نے 130 چینی تھی اس وقت، انہوں نے ایکس مل ریٹ 164 روپے مقرر کر دی، یعنی سیدھی کی سیدھی 34 روپے فی کلو مہنگی کی انہوں نے. انہی گورنمنٹ نے، یہی گورنمنٹ بیٹھی، اسی گورنمنٹ نے کی. اگر انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم چینی ایکسپورٹ کرنے پر چینی مہنگی نہیں ہونے دیں گے، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ میں ایک لفظ یہاں استعمال کرتا ہوں آج. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی ہوتی ہے، بم بلاسٹ ہوا یا فائرنگ ہوئی، 20 مر گئے، 25 مر گئے. لیکن سر جب یہ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ اپنی ایک موو سے لوگوں کو مارتے ہیں نا، یہ ایک ایک جھٹکے میں 25 کروڑ لوگوں کو مارتے ہیں. اور اسے میں اکنامیکل دہشت گرد کہتا ہوں. یہ اکنامیکل دہشت گرد، یہ مارتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح کیوں. اب 200 روپے چلی گئی، ملک میں 60 لاکھ کے قریب پیدا ہوتی ہے. جب آپ کس چیز 60 لاکھ ٹن سر؟ 60 لاکھ ٹن ایک سال میں پیدا ہوتی ٹھیک ہے. ہے. اگر آپ 10 لاکھ ٹن چینی کو روکیں گے نا، سپلائی روکیں گے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ چینی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک یہ ہے. اکنامکس کا رول ہے ٹھیک ہے. کہ سپلائی کم ہوئی تو ڈیمانڈ زیادہ، قیمت بڑھتی ہے. 10 لاکھ ٹن پر 1 روپیہ کلو بڑھے تو 1 ارب روپیہ بڑھتا ہے. 1 ارب روپیہ آپ دیکھیں گے 6 ماہ میں 130 سے 200 پہ چلی گئی. 70 ارب روپیہ کس کی جیب میں چلا گیا؟ یہ 70 ارب کس کی جیب میں چلا گیا؟ چینی موجود تھی، اور میرے پاس یہ بھی ڈاٹا کہ 7 لاکھ ٹن کیری اوور چینی تھا ان کے پاس تھی پچھلے سال کی. اچھا 7 لاکھ ٹن وہ بھی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ایک جھٹکے میں انہوں نے 6 ماہ میں 70 ارب کس کی جیب میں گیا؟ یہ اگر 7 لاکھ ٹن آپ جس کو کیری اوور کہہ رہے ہیں،
اگر وہ بھی موجود تھی تو چینی کا ریٹ تو 100 روپے کلو ہونا چاہیے تھا. اور اب بھی میری ایک بہت ذمہ دار شخص، بہت ذمہ دار چینی مل مالک، سر اس جگہ چینی اب بھی موجود ہے، موجود ہے. موجود ہے، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں باز آتے یہ سر. بحران مصنوعی ہے، بالکل. جیبیں بھرنے کے لیے پیدا کیا. اگر ایک چینی مل کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ چینی موجود ہے، اب بھی ایسی کوئی بحران نہیں ہے، یہ اسٹاک کرتے ہیں. میں آپ کو اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور بتاؤں. سر انہوں نے کہا جی ہم نے مل جو مالکان ہے نا ان کے نام ECL پہ ڈالے ہیں 17-18 لوگ. آپ پبلش کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ کون کون ہے. وہ کون ہے؟ کیا وہ جہانگیر ترین ہے؟ کیا وہ علی ترین ہے؟ کیا وہ سلمان شہباز ہے؟ آپ پبلک کیوں نہیں کرتے ہو نام؟ انہوں نے صرف 1-2 دن میں پچھلے 2 چینی ڈیلروں کو باہر ملک سے نہیں جانے دیے. اس میں ایک لاہور کے ایسے ڈیلر کو میں جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا. اس نے اس جھٹکے میں 70 کروڑ روپے کمائے تھے. 70 کروڑ. اور اگر یہ انکوائری شروع کریں تو پچھلے کچھ ماہ 8-9 ماہ پہلے جائیں 10 پہلے تو اس نے 40 کروڑ کا گھر بھی لیا تھا لاہور میں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، یہ کر لیں تفتیش جس کی بھی کرنی ہے. تو یار اگر وہ ڈیلر آپ نے روکے ہیں تو جب آپ نے کہا کہ ECL میں ہم نے نام ڈال دیا، آپ پبلک کریں نا، لوگوں کو بتائیں یہ کون ہے تاکہ پتہ لگے کہ جن کے نام ECL میں ڈالیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. دیکھیں ECL میں نام ڈالنے کا مطلب انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے، یہی مطلب نا. آپ نے روکا باہر جانے سے تو آپ ان کو پبلش کریں، ان کی انکوائری کریں. مجھے تو برا نا، مجھے نیب پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. ویسے اس کا دائرہ اختیار ہے ایک حد تک، لیکن یہ اربوں میں معاملہ ہو رہا ہے. وہ کہاں بیٹھے ہیں نیب والے؟ سر یہ جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں. جو ہے نا وہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ نیب کے پاس تھے، حراست میں تھے، ان کی حوالاتوں میں بند تھے. تو اسی طرح جب دوسری گورنمنٹ آئی تو PTI کے لوگوں کی گرفتاری شروع ہوئی. لیکن چینی کے معاملے میں نیب اور متعلقہ ادارے آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور جو مقتدرہ ہیں، جیسے میں سیدھا ہی کہتا ہوں، جیسے ہمارا افواج پاکستان ہیں، موجودہ فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، وہ معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے انہوں نے ملاقاتیں کی، جیسا کہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے. تاجروں سے ملاقاتیں کی، بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی، تاکہ ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، کنٹرول کیا جائے. تو چینی کے معاملے میں بھی پھر اگر حکومتی لوگ شامل ہیں اور ان خاندانوں کی ملے ہیں اور یہ بحران ان کا پیدا کرتا ہے تو پھر ہمیں ادھر ہی دیکھنا پڑے گا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس کو سوچ رہا تھا. پہلی بات جو آپ نے نیب کی، ہم نے جب دیکھا کہ پچھلے دور میں تحریک انصاف کے، ہم نے لکھا اتنا لوٹا ہے شریف خاندان، اتنا لوٹا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے. تو جب ان کی گورنمنٹ آئی، جس طرح آپ نے دھڑا دھڑ کہا ہے، وہ دھڑا دھڑ ختم ہونے شروع ہو گئے. عدالتوں سے بری بھی ہو گئے اور لاتعداد کیس نیب نے وڈرا کر لیے. اب جو اپوزیشن ہے اب ان پہ چڑھ گئے ہیں کہ نیب اس لیے بنی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی. دیکھیں ہمیں بڑا فخر ہے اپنی آرمی، ماشاء اللہ ہم جنگ جیتے انڈیا سے، اور ہمارا ملک ہے، ہماری جان ملک پہ بھی قربان اور آرمی پہ بھی قربان. ہم حاضر ہیں ان کے لیے. اور جہاں سیلاب کا مسئلہ تو آرمی بیچارے آتے ہیں، بجلی چوری پکڑنی ہو تو آرمی، ابھی دہشت گردی قابو پانا تو آرمی. اور آپ دیکھیں کہ پیچھے انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آرمی نے پھر اپنا حصہ ڈالا. اور سرحدوں کا تحفظ کرنا ہو تو آرمی. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، جنگ لڑی، ہم جنگ جیتی ہے نا ہم نے، وہ تو ان کا پہلا کام ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معاشی اس کو حالات کو سنبھالنے کے لیے پاکستان آرمی پھر میدان میں، آرمی چیف صنعت کاروں سے ملے، دوسرے اپنے کاروباری لوگوں سے ملے کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. لیکن یہی کاروباری لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے چینی کا بحران پیدا کیا اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ چینی کا بحران جو ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے. اگر ہماری آرمی معاشی حالات کو ٹھیک کرنے چل پڑی ہے، جو معاشی حالات خراب کر رہا ہے ان پر کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ معاشی دہشت گرد ہے جو، میں تو کہتا ہوں بڑا اکنامک دہشت گرد زبردست ہے. آج آپ نے وہ دے دیا. تو معاشی دہشت گردی اور چینی گردی ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ پچھلے 6 ماہ سے چل رہا ہے. آرمی چیف ملے ہیں صنعت کاروں سے ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے، کاروباری لوگوں سے. میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک چینی کے بحران کے لیے آرمی چیف نے جو ہے وہ کسی سے میٹنگ کی، اور میں خبر دیکھی نہیں. اگر ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں. تو ان کو کیا اس پہ بھی نظر ہے، کیونکہ یہ معاشی حالات خراب کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، ان کو کارروائی کیوں نہیں ان کے خلاف کی جا رہی؟ سر یہاں پہ پھر آپ وہی سوال ایک لے لینا، یہ سب کچھ اگر اداروں نے کرنا ہے یا فوج پاکستان نے کرنا ہے تو ایک حکومت نام کی بھی ایک باڈی ہوتی ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، اس کی کابینہ ہے،
اور چینی سے متعلقہ ایک محکمہ ہے اس کا قلمدان کسی کے. سر یہ سب کیا کر رہے ہیں مثلاً؟ دیکھیے پہلی بات جو آپ نے بات کی نا افواج پاکستان نے کرنا ہے. افواج پاکستان فوج جو ایک پروفیشنل ادارہ ہے. لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے, لوگوں کو ان سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہے سر, وہ ووٹ لے کے آئے سر, کروڑوں ووٹ لیا سر, 2-2 لاکھ ووٹ لے کے فارم کیا وہ 45-47 ہے جو بھی ہے, وہ اگلے حکومت بنائی ہے سر, الیکشن جیت کے آئے ہیں سر. نہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں پر حکومت؟ نہیں, آپ بتا دیں کہ حکومت سر کہاں پر یہی ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ حکومت کیا کرے اگر ہم قوم جو ہے نا وہ چینی کے بحران کو حل کرنے کے لیے بھی ادھر دیکھ رہی ہے. دیکھیے جو دنیا کا طریقہ ہے نا, سر دنیا کو ایک فیس پہ جمہوری حکومت چاہیے, تو وہ تو سامنے رکھنی پڑے گی, وہ تو سامنے بات کرنے کے لیے وہی ہے. لیکن جب میں نے بتایا بجلی چوری کا معاملہ ہے, تو جب فوج آتی ہے لوگ کہتے ہیں یار اب مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. سیلاب آئے, فوج ہے, انہوں نے کہا یار اب یہ بچا لیں گے لوگوں کو, اب بچت ہو جائے گی. تو بہرحال میں کہنے کا مطلب آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ براہ راست ڈائریکٹلی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہوئے, تو لوگوں کی نظریں بھی ان پہ ہیں. یہ بس آئی واش ہے جو حکومت بیٹھی, یہ آئی واش سمجھے. اور اس میں آپ کو جب یہ نون لیگ کی حکومت بنی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف. میں نے اس وقت ایک گورنمنٹ بننے سے 1 مہینے پہلے میں نے ایک اور کہیں بات کی تھی, غالباً رومی صاحب کے چینل پہ میں نے بات کی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر اوپر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے اور نیچے مریم نواز چیف منسٹر ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوں گے. تو میں تھوڑا سا جانتا ہوں اس لیے کہ جو نواز شریف ہوں اور طبیعت, وہ حکومت میں سے پیچھے ہے, اور آپ نے دیکھا وہ بولتے بھی نہیں. اس لیے جو حکومت بیٹھی ہے وہ اب آئی واش ہے. پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ نے ملک کا نظام سنبھالا ہوا اور لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے. جی سر رئیس صاحب تھوڑا سا جو ہے نا اس کو بریفلی اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ یہ جو ایکسپورٹ کی انہوں نے چینی, وہ بلنڈر تھا, آج 130 سے 200 پہ جانے کی وجہ کیا ہے, اب اس کو کیسے جو ہے ریکوری کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایکسپورٹ کی تھی چینی, 5 ماہ پہلے جو فیصلہ کر کے چینی ایکسپورٹ کی گئی, تو 5 ماہ میں کون سی قیامت آگے کی امپورٹ کرنی پڑ گئی؟ کیا چینی نے بڑے بڑے گل جانا تھا؟ چینی تو کئی سال پڑی رہتی ہے. آپ نے چینی ایکسپورٹ کیوں کرنے دی؟ چینی اس لیے ایکسپورٹ کی گئی, یہی سارے خاندان ہیں, انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر کے چینی کو جھٹکا دے کے روکنا تھا, سپلائی کم کرنی تھی, اور چینی کی قیمت مارکیٹ میں آپ کو سٹا لگتا ہے, چینی کی مارکیٹ میں قیمت جو ہے نا بڑھانی, اسی لیے ایکسپورٹ کی. جب آپ کو میں پہلے بھی کہا کہ جب مالکان نے کہا ہے کہ ہم مہنگی نہیں ہونے دیں گے, کیوں مہنگی ہوئی, اور گورنمنٹ نے کیوں 164 اس کی مقرر کر دی, جس میں ڈار صاحب بیٹھے, سارے بیٹھے ہیں یہ لوگ. تو آپ بتائیں نا, کہیں نہ کہیں تو یہ خرابی ہے نا. تو کون سی قیامت آ گئی, 5 ماہ بعد امپورٹ کرنی شروع کر دیا آپ نے, اب بڈ لینی شروع کر دیا آپ نے. آپ ان کو سیدھا کریں نا. میں کہتا ہوں آرمی آئے سیدھا کرے. اگر چینی بازار میں یہ 130 روپے کلو نہ ہوگی, مجھے پکڑ لیجیے گا, چینی موجود ہے یہاں پہ, چینی موجود ہے. چینی موجود ہے. میں تو جس بندے سے میں نے بات کی ہے وہ تو اندر کا آدمی ہے, وہ تو ان کی اپنی ملیں ہیں, مل ہے اس کی, وہ تو جانتا ہے اس کو. تو وہ اس کی جو ہے نا وہ چینی موجود ہے. لہٰذا میری آپ گزارش یہ ہے کہ اس میں اگر معاشی حالات ملک ٹھیک کرنے کے لیے پاک فوج میدان میں ہے, آرمی چیف ملتے ہیں, تو آرمی چیف کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ملک میں معیشت خراب کی, اور یہ پچھلے 6 ماہ سے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے, بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. اس میں ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا کہ اس سے ملے ہیں یا کوئی کارروائی شروع کی, اور بڑی تیزی سے کارروائی سامنے آئی. نہیں صاحب, شاید حکومت جو ہے لوگوں کی صحت کی وجہ سے یہ کر رہی ہو, چینی کا بحران کے چینی لوگ کم استعمال کریں, کیونکہ آپ کو بھی جب چائے کافی آفر کریں آپ کہتے ہیں کہ وداؤٹ شوگر, میں خود چینی چھوڑ چکا ہوں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر حکومت لوگوں کو چینی سے دور کر رہی ہے اور چینی لوگوں سے دور کر رہی ہے. سر چینی کوئی اچھی چیز ہے سر؟ لیکن آپ نے بڑی سی بات کی, میں آپ کو اس میں بتاؤں. میں نے ایک کہا تھا کہ جو چینی نہ کھائے نا, تو انشاءاللہ کوئی آدمی چینی نہ کھانے سے مرے گا نہیں, ایک بھی نہیں مرے گا اچھا. چینی نہ کھانے سے, بلکہ چینی نہ کھانے سے صحت اچھی ہو جائے گی. میری رات ہی ڈاکٹر سے بات ہوئی, اس نے کہا چینی جو لوگ استعمال کر رہے ہیں, ہمارے پاس 30% ایمرجنسی اس کی وجہ سے آ رہی ہے, زیادہ آ رہی ہے, ایمرجنسی میں لوگ مریض آ رہے ہیں. تو میں نے چین میں اسٹڈی کیا, چین میں گیا ہوں, تو میں نے وہاں بچوں کو دیکھا, 5 ماہ 6 سال کے بچے, 7 سال کے بچے, وہ کاوا ڈالتے ہیں بغیر چینی کے بھی. ہمارا چینی کو روک لینا چاہیے. ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیے جب ماں فیڈ کرتی ہے اپنے اولاد کو, تو اس میں چینی تو ہوتی نہیں ہے,
لیکن جب بوتل میں دودھ ڈال کے دیتے ہیں نا پہلی چینی ملا دیتے ہیں تو بچے کو چینی کا نا ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر وہ چینی کے بغیر آپ دودھ دیں گے وہ منہ پرے کر لے گا. تو آپ بچے کو پہلے دن سے دودھ میں چینی دیں ہی نہ، پہلے دن سے نہ دیں، تو بچے کا ذائقہ ہو جائے گا پھیکے دودھ پہ ڈیولپ. جب آپ اس کو 3-4 سال کا ہوگا اس کو میٹھا دودھ دیں گے وہ منہ دوسری طرف کر لے گا، اس کو ذائقہ ڈیولپ ہونا ہے. میں آپ کو یہ مثال ایک بڑی اچھی دیتا ہوں، ایک لائٹ مثال ہے. وہ کہتے ہیں جب بھی شادی ہونا تو شادی کے بعد خاوند کھانا بیوی بنائے تو کہتا ہے میرے ماں کے ہاتھ کا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے. دیکھیں وہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پہلا کھانا جو سالن کا نا وہ آپ کی ماں نے دیا، وہ آپ کے ذہن میں وہ جو ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ جتنے مرضی دنیا کا اچھا کھانا کھا لیں، جب ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے وہی آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ آپ پہلا نوالا اس نے دیا، بچپن میں سارا کھانا اپنے ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھایا، تو وہ ڈیولپ رہتا ہے. تو جب آپ چینی جو دودھ ہے نا پہلے دن سے جو بوتل دوسرا دودھ ماں کی اپنے فیڈ کرنے کے لیے دودھ دینا اس میں چینی نہ ڈالیں، بچے کا جو ڈیولپ ہے نا اس کی جو ڈیولپ کرنا ہے، بڑے چیزوں میں بچہ چینی کھا رہا ہے، بنانا لے رہا ہے اس میں اس کو آ رہی ہے کاربوہائیڈریٹ مل رہی ہے، فروٹس میں اور مینگو میں کاربوہائیڈریٹ مل رہی ہے، وہ انف ہے اس کے لیے، سب میں مل رہی ہے. جب سال کا ہوتا ہے تھوڑا تو وہ 8-9 ماہ کا تو آپ چور کے روٹی دیں اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ مل رہی ہے. اسے چینی نہ پلائیں. اسے دیکھیں دنیا میں سوچ رہے ہیں کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، بچے کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ چینی، فزی ڈرنک بہت زیادہ پیتے ہیں، چینی، جنک فوڈ لیتے ہیں، برگر، چینی، سارا مسئلہ اس کا ہے. تو اسی لیے آپ چینی کا بچے کو نا ذائقہ ڈیولپ نہ ہونے دیں، وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. یعنی کہ بچوں کی کوئی بھی ہیبٹ جو ہے بقول آپ کے اس کو ڈیولپ کرنے میں ماں کا بہت بڑا رول ہے. تو مریم نواز پنجاب کی ماں ہیں چونکہ، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک کے باپ ہیں، تو اس لیے انہوں نے شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو چینی سے دور کرنا ہے اور چینی لوگوں کی پہنچ سے دور سر کرنا ہے. ہمارے جو اور ملک مہنگی کر کے اگر پہنچ سے دور ہوتی ہے تو عوام کا فائدہ ہے سر. نہیں عوام کو فائدہ اس طرح نہیں نا ہے. تو عوام اس وقت ہماری اس فوڈ پہ ہم ڈیولپ ہو چکے ہیں نا، دیکھیں اس فوڈ پہ ہم ڈیولپ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کھانا ہی کھانا ہے. سر آپ نے یہ کہا کہ ریسرچ آپ کی ہے کہ چینی نہ کھانے سے کوئی مرے گا نہیں، کوئی نہیں مرے گا. تو پھر کیا ہو گیا سر؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اعلان کریں، لوگ بائیکاٹ کریں. پاکستان میں آپ حساب لگائیں، چینی 80% چینی چائے اور بوتلوں میں استعمال ہو جاتی ہے، چائے، کافی، فزی ڈرنک اس میں استعمال ہو جاتی ہے. چینی بنائیں، لوگ میٹھا بنائیں، مٹھائی بنوائیں، دیکھ جس نے کھانی کھا لے گا. 70 ارب سر اب تک جو ہے وہ اندر جا چکا ہے تو جا چکا اس مصنوعی بحران کے ذریعے. 17 بندہ چلا گیا. مزید سر دیہڑی لگے گی؟ مزید مزید دیکھیں جو اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو انہوں نے ابھی کل ڈیٹا ہمارے سامنے آیا اس میں کہا چینی امپورٹ ہو رہی ہے. اگر چینی امپورٹ ہو گئی اور وہ بکی تو چینی کی قیمت مقرر ہوگی 237 روپے امپورٹ، کیونکہ جو امپورٹ کی بڈ آ رہی ہے اس میں آپ کو چینی مہنگی بیچنی 237 روپے فی کلو سر. 234 یا 237 پہ چلی جائے گی. تو اس لیے جو مقتدر حلقے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، جو آرم فورسز ہے ہمارے ملک کی، جو نظام کو چلانے میں بہت اہم کردار ہے ان کا، اور جو ہمارا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ان کا بہت کردار ہے آرمی کا. ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے، ان کو لگام ان کی کھینچنی چاہیے. رئیس انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے گفتگو کے بعد میں نے تو یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، باقی اپنی رائے آپ کومنٹس میں دیں گے، کہ یہ جو چینی گردی ہے، یہ جو معاشی دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. اس میں بہت سے حکومت سے ریلیٹڈ خاندان جو ہیں وہ شامل ہیں، اور چینی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ سب سے بڑا بلنڈر تھا جو کہ دانستہ طور پر کی گئی. اور رئیس انصاری صاحب نے یہ بھی گزارش کی ہے مقتدرہ سے اور ان حلقوں سے کہ جس طرح ملک کے دیگر حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، یہ جو معاشی دہشت گردی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں. رئیس انصاری صاحب کو اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.